بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جلیل القدر امام ہیں، مگر امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کا مصر میں قیام تھا۔ اس دوران انہوں نے امام احمد کو لکھا کہ بہت عرصہ ہوا ہے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر کوئی ملاقات کا موقع ہو تو کوشش کر کے آ جاؤ، میں مصر میں ہوں اور علماء آپ کے منتظر ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے لکھا کہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور تاریخ متعین کر دی۔ مقررہ تاریخ پر امام احمد پہنچے تو امام شافعی رحمہ اللہ استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے اور بڑی عزت اور احترام سے امام احمد کو لے کر آئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مکان میں عید کی سی خوشی تھی کہ امام وقت ہمارے ہاں مہمان ہو رہا ہے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو امام شافعی نے دسترخوان بچھایا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو کھانا شروع کیا تو اس طرح کھایا جیسے کوئی بہت ہی حریص آدمی کھانا کھایا کرتا ہے، اور جیسے کہ بہت دن کا بھوکا کھانا کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھایا اور جلدی جلدی کھایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب کھانے کے بعد گھر پہنچے تو امام شافعی کی بچیوں نے امام شافعی پر اعتراض کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ امام وقت ہے، یہ کیسا امام وقت ہے جو عوام الناس کی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے؟ نیک لوگوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں اور اطاعت زیادہ کرتے ہیں۔ اس بات کا امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب نہ بن پڑا۔ فرمایا کہ محسوس تو میں نے بھی کیا، مگر بول نہیں سکتا تھا کہ میں میزبان ہوں، اس لیے میرے بولنے کا موقع نہ تھا، مگر محسوس میں بھی کر رہا تھا کہ یہ احمد کو کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال دن گزر گیا اور امام احمد رحمہ اللہ عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بستر بچھایا اور پانی کا لوٹا بھر کر رکھا کہ امام صاحب جب تہجد کے لیے اٹھیں تو پانی لانے کی دشواری نہ ہو، اطمینان سے وضو کر لیں۔ امام احمد رحمہ اللہ صبح کی نماز کے لیے جب اٹھ کر گئے تو بستر وغیرہ اٹھانے کے لیے بچیاں آئیں، دیکھا کہ لوٹا تو اسی طرح بھرا ہوا ہے۔ اب تو ان کے غصے کی حد نہ رہی کہ یہ کیسا امام ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، رات کا کوئی وقت عبادت کا اسے نصیب نہ ہو، وضو نہ کرے، تہجد نہ پڑھے، خواہ مخواہ ہی دنیا میں اس کی غلط شہرت ہو گئی ہے۔ جب امام شافعی گھر پہنچے تو بچیوں نے دامن پکڑ لیا کہ آپ نے ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا کہ احمد بن حنبل متقیوں کا سردار ہے، یہ کیسا امام ہے کہ ناک تک کھانا کھاتا ہے اور تہجد کی بھی اسے توفیق نہیں ہوتی، رات بھر بستر پر پڑا سوتا رہتا ہے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور باہر آ کر امام احمد سے کہا کہ اے احمد بن حنبل، مجھے تو اس کی توقع نہ تھی، یہ تمہاری حالت کب سے بدلی؟ پیٹ بھر کر تم کھانا کھاتے ہو، تہجد کی بھی توفیق نہیں ہوتی، آخر یہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو گیا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ مسکرائے اور عرض کیا کہ حضرت واقعہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا واقعہ کیا ہے؟ عرض کیا واقعہ یہ ہے کہ مجھے آج عشاء کے وضو سے تہجد اور صبح کی نماز کی نوبت آئی ہے۔ جب دسترخوان پر کھانا رکھا گیا تو میں نے دنیا میں اتنی حلال کمائی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس کھانے کے اوپر آسمانوں سے انوار و برکات کی اتنی بارش تھی کہ پورا مکان منور تھا، اور کھانے پر نظر ڈال کر قلب میں ذکر اللہ کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اتنی حلال اور پاک کمائی میں نے آج تک نہیں دیکھی، تو میں نے ارادہ کیا کہ جتنا کھا سکوں کھا لوں، چاہے بعد میں مجھے 7 دن کا فاقہ کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ پھر یہ نورانی کھانا مجھے کہاں نصیب ہوگا۔ اس واسطے میں نے زیادہ کھایا۔ اس کھانے کی 2 برکتیں نمایاں ہوئیں۔ عملی برکت تو یہ ہوئی کہ عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی اور تہجد بھی پڑھی، مجھے وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اور علمی برکت یہ ہوئی کہ چارپائی پر لیٹ کر قرآن کریم کی ایک آیت سے آج میں نے فقہ کے 100 مسئلے نکالے جو اب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ علم کے دروازے مجھ پر کھل گئے اور 100 مسئلے ایک ہی آیت سے میں نے استنباط کیے۔ یہ علم کی برکت ہوئی۔ تب امام شافعی رحمہ اللہ کی داڑھی کے بال خوشی سے کھل گئے اور بچیوں سے کہا کہ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ امام وقت ہیں؟ تب بچیوں کو تسلی ہوئی۔ اچھے اور بہترین واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔